بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ برابر ہوں گے، اتنا بڑا وہ ہاتھ ہوگا جیسے وہ گائے بھینس کی کھیری کے اندر دودھ ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، بڑے بڑے ہاتھ لے کے آئیں گے لوگ، مجھے یہ کون سے بدبخت ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں ہاتھ کے ساتھ نکاح کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو بدبختوں میں سے ایک وہ ہے اللہ کو زیادہ وہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ پاک کرے گا، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا جہنم میں سب سے پہلے سے دیکھیں گے۔ فرمایا ناقن ید مدعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا لعنتی ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر فرمایا حضور ارشاد السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کے ساتھ فضول حرکت کرتے تھے، یعنی ہاتھ کا استعمال کیا کرتے۔ پھر اس کے آگے چلے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ سبعۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ، 7 بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف نگاہ کرم نہیں فرمائے گا، اللہ نگاہ نہیں کرے گا۔ اچھا اللہ نگاہ نہیں کرے گا، چلتے بس یہ چھوٹی سی چیز بات ہے بھائی، اگر میرے گناہوں کو کھولا گیا اور حساب دیا گیا تو مجھے 1% بھی یہ یقین نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے کہ میں بات پاؤں، میرے مالک کا کرم ہوگا تو پھر ہے۔ عقل کرشتہ تر کمن چینا شانہ والے، فضل کرشتہ بخشے جامن میں بھی ہوگا۔ اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر کرم کرے گا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ایک اللہ کے نیک بندے فوت ہوئے، اللہ کا ولی تھا، جب فوت ہوا تو بڑا یقین تھا اعمال کے اوپر کہ میرا اعمال نامہ تو بڑا کمال کا ہے۔ فرشتوں سے کہا دیکھو ہمارے دامن میں تو کوئی گناہ ہے نہیں، لو حساب، اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس سے حساب لو۔ جب حساب لیا گیا تو کہا ایک دن تم جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر اور ایک گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے تھے، تمہارے گھوڑے کی نکاح کے اندر جہاں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اس کے اندر ایک خوشہ گندم کا ایک خوشہ جسے سٹا کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹک گیا تھا، اس کا حساب کرو۔ عدل کرے تا تر تر کمن کچھ نہ شانہ آئے، فضل کرے تا بخشے جان میں دے بھی ہوگا۔ عزیز سامعین محترم، آپ کے سامنے ایک موضوع میں نے شروع کیا ہوا ہے جس کو کا نام عشق مجازی اور دوسرے معنوں پر شیطانی چکر کا ہم نے اس کو نام دیا ہے۔ بعد 3 ٹاپکس 3 لیکچرز کے اوپر ہو چکے ہیں، 4تھا لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک شیطانی چکر سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو شیطانی چکر ہے اللہ معاف کرے یہ انسان کو کسی بھی عمر میں تباہ کر سکتا ہے۔ اگر بندہ 70 سال کی عمر میں پہنچ جائے، 100 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس نے عشق مجازی کہاں کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کیا کر کے بعض دفعہ وہ گناہ کر تو نہیں سکتا لیکن نیت اس کی کرنے کی ہو جاتی ہے۔ شیطان نیت تک یہ گناہ کروا دیتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ 80 سال کا بابا صبح سے شام تک پھر نہیں دیکھتا چلا جا رہا، مسجد میں نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی بھی وہ نظام سے اپنی لذت پوری کر رہا ہے، ابھی جس کے دل کے اندر وہی جوانی والا چور چھپا ہوا ہے، ابھی جس کے پیشن اور جذبات وہی ہیں جو جوانی والے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہ یہی ہے کہ شیطانی چکر میں پھنسا ہوا۔ شیطان ایک بہت لمبی فہرست گناہوں کی جس کے اندر لا کے بندے کو مار دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو آگ لگ جاتی ہے، انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے جب بندہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے۔
پچھلے دن میں ہم نے کیا تھا کہ انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں عباد بن منت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی تھی ایک نیک نوجوان عابد اس طرح وہ اس طرح اچھائی کرتے 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 برائی میں مبتلا ہو گئے۔ اور میں نے پچھلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جو برائی ہے اس کی ابتدا ہمیشہ اچھائی سے ہوتی ہے۔ شروع میں بندہ فوراً کہتا ہے میں تیرے ساتھ بن جاتا ہوں، نہیں، پہلے بھائی بھائی ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے بندہ آگے مبتلا ہوتا ہے۔ فراڈیاں جتنے بھی ہیں، آپ کو دھوکہ دینا ہے تو کیا کوشچن آگے کہہ کہ میں فراڈی کو دھوکہ دینے لگا ہوں؟ نہیں، پہلے وہ اچھائی بیان کرے گا۔ جس طرح مکھی پانی میں یا دودھ میں گرے تو اپنا گندا پر وہ چھپا دیتی ہے، چھاپا باہر رکھتی ہے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میں بالکل 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 صاف پاک ہوں، میں میرے اندر تو شفا ہی شفا ہے۔ ایک وبا والا کار ہے، ایک شفا والا کار ہے۔ وبا والا کار اندر چھپا دیتی ہے اور جو شفا والا کار ہے وہ باہر رکھتی ہے۔ اس طرح لوگ جب ہمارے سامنے آتی ہیں اچھائی والا پہلو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اچھائی سامنے دکھا کے پھر برائی کا کوڑا ہمارے اوپر برسایا جاتا ہے۔ ابھی زنا کے ساتھ ساتھ جب بندہ اس عشق کے مجازی میں پڑھتا ہے، عشق مشوقی میں پڑھتا ہے تو پھر قدر و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اچھا میرے پاس علم کی فہرست ہے اخبارات کی خبروں کی، میں وہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا، بلکہ آپ آج کے ایک بات کھول کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خبر ضرور ملے کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کر دیا ہے، بھائی بہن کو قتل کر رکھا ہے، بھائی بہن کے آشنا کو قتل کر رکھا ہے، جو آشنا عاشق ہے وہ معشوق کی والدہ کو قتل کر رہا ہے، وہ نہیں مان رہی، اس کے بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ نہیں مان رہا، اس کے بھائی کو قتل کر رہا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ میاں بیوی شادی شدہ ہیں اور بیوی کے ساتھ کسی کا تعلق ہو گیا ہے تو وہ اپنے آشنا کے ساتھ، اپنے عاشق کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ اتنے واقعات ہزاروں بڑے بڑے، وجہ کیا ہے؟ وجہ سے یہی نہیں شیطانی چکر میں انسان پھنسا ہے۔ اچھا اس کے لیے کوشش کریں، آپ جس عمر میں بھی ہیں آپ کوشش کریں کہ اس سے اپنے بچنا ہے۔ اگر بندہ کوشش نہ کرے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ انسان جب کوئی مشق کرتا ہے تو پرفیکشن اس کے اندر آ جاتی ہے، بندہ تمکین کو بچا جاتا ہے۔ آپ اپنے دل بنا کے رکھیں کہ میرا دل ایسے نہیں رات چل کے کسی کو دیکھ کے بیٹھ جاؤں گا، نہیں بھائی کیسی بات ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا طریقہ ایسے ہی ہے، ہر وقت دل اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے، کہیں کوئی آ جائے دل بڑا فروخت ہے۔ بھائی کیسی بات کرتے ہو، تم نے دل نہیں بیچنا، تم نے ایمان بیچ کے رکھ دینا، تم دل کی بات کرتے ہو۔ اتنی لمبی گناہوں کی فہرست آپ کے پیچھے رہتے ہیں، کبھی ایک گناہ بھی کرو گے دوسرا بھی کرو گے تیسرا بھی کرو گے چوتھے میں مبتلا ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ زنا نہیں کرو گے قتل میں چلے جاؤ گے، قتل نہیں کرو گے پیچھے میں رہ کر کے چغلی غیبت، یہ ساری چیزیں حسد اس میں آتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے دل کی روحانیت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، روحانیت کی دنیا کو آگ بن جاتی ہے۔ یہ اتنی لمبی فہرست ہے اس عشق مشرقی میں پڑھنے کی وجہ سے۔ میں کئی مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو اکثر ٹفن پکڑ کے فیکٹری میں جا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بھی اپنے دور میں وہ ٹوٹے ہوئے عاشق بنے ہیں، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے، ہر بندے کے سامنے، آپ ہر دور میں ہر عمر میں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ عزیز سامنے محترم، یہ جو سیریز آف سنز میں جو شروع ہوتی ہے، گناہوں کی فہرست شروع ہوتی ہے، اس گناہوں کی کڑی میں ایک پوری لڑی میں سے ایک گناہ کو خوشی کیا ہے جو اس وجہ سے بندہ کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، مطلوبہ لڑکی تک یا لڑکے تک نہیں پہنچ سکتا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو جو میرا معشوق محبوب مجھے حاصل نہیں ہو پا رہا اور اس کو کنفرم ہو جائے اس کی شادی ہو گئی ہے یا وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ راہ سکون حاصل کرنے کے لیے، راہ نجات پانے کے لیے خودکشی کر رہے ہیں۔ جی میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، زیادہ گولیاں کھا دی، شادی نہیں فائر مار دی، شادی نہیں ہوئی کوٹے سے چراغ لگا دی۔ جب پوچھا کہ ہوا کیا تھی؟ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ فلاں اس کا معشوق تھا، محبوب تھا، تو نہیں ملا، اس نے ایسے کر دیا۔
آپ کی بالکل ہزار میں سے واقعہ خودکشی کی لمبی فہرست آپ کو ملے گی جب آپ سچ کرنا شروع کریں گے کہ ان عاشقوں کی جو شیطانی چکر والے عشق میں مبتلا ہو گئے. اچھا یہ جو خودکشی کرنے والے حضرات ہیں ہمارے ایک دو علماء کی خودکشیاں بہت تعداد میں ہوتی رہتی ہیں. جوان لڑکے تھوڑی سی بات کو ایک برداشت ہو گئے لیکن کمزور بزدل لوگ ہوتے ہیں جو حالات کا سامنا نہیں کرتے گولیاں کھا لی فائر مار دیا اور یہ کر لیا. آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یاد رکھیں زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کبھی خودکشی کا لفظ زبان پہ بھی لے کے آنا. ایک میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی لفظ طلاق اپنی زبان پہ لے کے آنا. گھر میں لڑائی جتنی مرضی ہو یا نہیں کچھ بھی ہو طلاق کا انسان نے طلاق کا لفظ زبان پہ لے کے آنا. اور نمبر 2 کبھی خودکشی کا لفظ زبان پہ لے کے آنا. بہتر رہے اللہ کی یقین رکھیں اللہ بڑی رکھے انسان کی. اچھا خودکشی کرنے والا وقت میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا مثلا چوری کے ساتھ چاقو کے ساتھ پسٹل کے ساتھ لوہے کا ہتھیار تلوار کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دیا جائے گا اور پھر وہ جہنم میں اپنے آپ کو اس سے زخمی کر ڈالے گا. اور فرمایا جس نے زہر کھا کے گولیاں کھا کے زہری اپنے آپ کو ہلاک کے خودکشی کی جہنم کے اندر اس کو وہی زہر دیا جائے گا مسلسل زہر پیتا رہے گا اور عذاب میں مرتا رہے گا. اور فرمایا جس نے اپنے آپ کو چھت سے گرا دیا یا پہاڑ سے گرا دیا وہ مسلسل جہنم کی آگ میں گرتا رہے. اچھا جہنم کو یہ تو نہیں ہے کہ کوٹے سے چھلانگ مارے نیچے آئے تو جہنم ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما کے اچانک ایک دھڑام کی آواز آئی گرنے کی آواز آئی. آپ نے پوچھا صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ وہاں کی وائی کہاں سے آئی؟ اس کے حضور ہمیں تو نہیں پتا. میں یہاں سے 70 سال پہلے 70,000 سال پہلے 70,000 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا. آج 70,000 سال بعد وہ جہنم کے پہلے میں تہ میں جا کے آج گرا. فرمایا کہ جو چھت سے گرا کے اپنے آپ کو خودکشی کرے گا سوسائڈ کرے گا وہ مسلسل اس میں گرتا چلا جائے گا. میں یہاں پہ وہ سچ کر رہا تھا سوسائڈ کی جو ریشو ہے تو وہاں مجھے جاپان کے اندر پتا چلا کہ 2021 میں وہاں جو ایوریج ہے ڈیلی کے 70 کے قریب بندے خودکشی کرنے والے ہیں. لیکن مسلمان الحمدللہ ریشو سب سے کم ہے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم ہے اللہ کی ہے قبر کا ان کو خیال ہے حشر کا ان کو خیال ہے جنت کا ان کو خیال ہے دوزخ میں نہ جانے کا ان کو خیال ہے. تو یہ جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے اس شیطانی چکر میں عشق و مشوقی میں پڑتا ہے تو یاد رکھیں وہ خودکشی تک بھی پہنچ جاتا ہے. میں نے آپ سے سمجھا شیطان ایک گناہ میں دوسرا کروائے گا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا وہ کروائے گا مسلسل گناہوں میں مبتلا رکھے گا. اسی لیے کہ شیطانی چکر اس کو نام دیا گیا. جو اس میں گر گیا وہ مسلسل چکر میں گھومتا رہے گا وہ کبھی اس کو رکنے نہیں دیتا. اچھا اس سے آگے چلیں. اس لیے اگلا جو گناہ جو انسان سے وہ کروا دیتا ہے وہ بڑا خطرناک ترین گناہ ہے. اور اکثر اسٹیجوں کے اوپر ایسے گناہوں کے بارے میں اعلان نہیں بتایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں شرع کے آگے شرم نہیں ہوتی کھل کے بیان کرنا چاہیے. اور میں یہ آپ سے عرض کروں جتنے بھی یہاں بالخصوص بالغ حضرات بیٹھے ہیں آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ نے اپنے بیٹے کے قریب ہو دوستی لگائیں بچوں کو بتائیں بیٹا یہ بھی گناہ ہے اس گناہ سے بچائیں اپنی اولادوں کو. وگرنہ بہت سارے اس گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بہت بڑے بڑے کام خودکشی کر لیتے ہیں وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے ہم تو شادی کی کافی نہیں دیں. اور جب کہ وہ شیطانی چکر میں پڑنے کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب بندہ رات 3 بجے تک اپنے محبوب سے معشوق سے بات کرے
اور باتیں وہاں پہ کوئی اسلامی تو نہیں ہوگی، ابتدا اسی سے ہوگی، برائی کی ابتدا اچھائی سے ہوتی ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، تہجد پڑھی، نفل پڑھے، ماما کا ادب کیا، فلان کیا، یہ کیا، بڑی اچھی باتیں ہوگی، اچھی باتیں ہوتی ہوتی پھر شیطان کہتے ہیں اب یہ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ان کی، ابھی شیطانی چکر میں مکمل ہے، چکر میں پھنس گئے، چلو اب اس کو محبت والا بات کہتا ہوں، تجھ سے بات نہ کروں تو دل میرا لگتا نہیں، مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں روٹی کے ہر نوازے میں اتنا تصور رکھتا ہوں، یہ شیطانی چکر ہے، اس میں وہ پھنسا کے مار ہے۔ اب ہم 3 بجے تک جب بات ہوئی تو اس کے بعد شہوت کا گھوڑا جب سر پہ چڑھ کے سوار ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ مرتا کیا نہ کرتا، پھر کسی طریقے کے ساتھ اس نے اپنی وہ شہوت کو پورا کرنا تھا، اس کے لیے پھر ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، مسٹربیشن، مشتدل استعمال لیا اور اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب سنیں اس کے بارے میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اور بلکہ میں آپ سے عرض کروں استعمال الید کے اوپر باقاعدہ چیپٹرز بھی کتابوں میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں فرمایا کہ ناقی الید ملعون، ہاتھ کا استعمال کرنے والا، ہاتھ سے نکاح کرنے والا، ہاتھ سے زنا کرنے والا لعنتی ہے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا یہ لعنت کوئی عام چیز نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، لعنت بے جان چیزوں کے اوپر بھی بھیجنے سے اسلام نے منع کیا۔ ہمارے یہاں تو تھوڑی سی بات ہے لاکھ کی لعنت، بھائی ایک لعنت بھیجنے سے منع کیا، تم لاکھ لعنت بھیج رہے، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، تم کون ہوتے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے؟ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ناقل ید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا لعنتی ہے، اللہ اس کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر فرمایا حضور ارشاد السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کے ساتھ فضول حرکت کرتے تھے، یعنی ہاتھ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے آگے چلے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ سبعۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ، 7 بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی طرف نگاہ کرم نہیں فرمائے گا، اللہ نگاہ نہیں کرے گا۔ اچھا اللہ نگاہ نہیں کرے گا، چلتے بس ایک چھوٹی سی بات ہے بھائی، اگر میرے گناہوں کو کھولا گیا اور حساب دیا گیا تو مجھے 1% بھی یہ یقین نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے کہ میں بات پاؤں، میرے مالک کا کرم ہوگا تو پھر ہے۔ عقل کرشتہ تھر کمن چینا شانہ والے، فضل کرشتہ بخشے جان میں نے ابھی موقع، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر کرم کرے گا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے فوت ہوئے، اللہ کا ولی تھا، جب فوت ہوا تو بڑا یقین تھا امال کے اوپر کہ میرا امال نہ ہوا تو بڑا کمال کا ہے، فرشتوں سے کہا دیکھو ہمارے دامن میں تو کوئی گناہ ہے نہیں، لو حساب اس کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس سے حساب لو۔ جب حساب لیا گیا تو کہا ایک دن تم جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر اور ایک گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے تھے، تمہارے گھوڑے کی نکاح کے اندر جہاں عمرہ کے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اس کے اندر ایک خوشہ، گندم کا ایک خوشہ جسے سٹا کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹک گیا تھا، اس کا حساب لو۔ عدل کرے تا تھر تھر کمن اچھا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جان میں تیری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ 7 بدبخت ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ ولا یزکیہم، اللہ کو پاک بھی نہیں کرے گا، جیسے گناہوں میں لت پت ہے ویسے رہنے دے گا، ایک گناہ سے بھی پاک نہیں کرے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا ولا یجمعہم مع العالمین، عام لوگوں کے ساتھ اس کو جمع بھی نہیں کرے گا۔ اور میں نے 7 بدبخت اس طرف ہو جائیں، یہ بدبخت جو 7 ہیں اس طرف ہو جائیں، ان کی کیٹیگری کے جتنے بھی لوگ ہیں طرف ہو جائیں، عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ان کو اجازت دی۔ ولا یجمعہم مع العالمین، اور پھر میں ولا یدخلون النار یدخلون النار اول داخلین، سب سے پہلے اللہ کو جہنم میں دھکا دے گا۔ یہ 7 بدبخت ایسے ہیں، سب سے پہلے ان کو جہنم میں دھکا دے گا۔ پھر 3 دفعہ فرمایا
الا ان یتوبوا الا ان یتوبوا الا ان یتوبوا، مگر یہ کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں، اگر توبہ کر لیں پھر اللہ کا رحم فرمائے۔ اب آئے مساق پر وقت کون سے؟ نمبر 1 فرمایا اللہ کی یادہ ہو، سب سے پہلے وہ بدبخت جو اپنے ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کو یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ گڑبڑ ہوں گے، اتنا بڑا وہ ہاتھ ہوگا جیسے وہ گائے بھینس کی کھیری کے اندر دودھ ہوتا ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، تو بڑے بڑے ہاتھ لے کے آئیں گے۔ لوگ مجھے یہ کون سے بدبخت ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو دنیا میں ہاتھ کے ساتھ نکاح کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو بدبختوں میں سے ایک وہ ہے اللہ کو زیادہ وہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے گا، اللہ نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ پاک کرے گا، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا جہنم میں سب سے پہلے سے رکھے گئے۔ نمبر 2 والفاعل والمفعول، گناہ کرنے والا، گناہ کروانے والا۔ مثال کے طور پہ لڑکا لڑکے کے ساتھ اگر بدتمیزی کرے، کرنے والا اور کروانے والا دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ والمدمن الخمر، جو آدمی شرابی ہے، مسلسل شراب کا آدمی ہے۔ اچھا مسلسل شراب کا کسی مراد آج پی لی تو ہفتہ سے یا پھر پی لی، مہینہ سے یا پھر پی لی، جب موقع ملا پی لی، جب نہ موقع ملے تو اللہ سے کہو یا اللہ سچے دل نہ توبہ کر دی۔ یہ نہیں ہے توبہ یہ نہیں ہوتی کہ جب موقع ملا تو کر دیا، نہ موقع ملے تو اللہ سے توبہ، ایسا نہیں ہے۔ جو مسلسل مہینے کے بعد پیے، 2 مہینے کے بعد، 4 ماہ کے بعد پیے، جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتا ہو، یہ کیسا بدبخت وہ بندہ ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کی دوستی پسند نہیں ہے۔ جی بیلیاں کے ہتھوں کی طرح سے دوستوں کے ہتھوں مجبور ہو کے پی لیے، دو تو لگا رہے ہیں۔ اور بھائی جب دوستی اللہ رسول کے ساتھ کرتی پھر ادھر کیوں منہ مارتے؟ تو مدمن الخمر جو مسلسل شراب کا عادی ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا آگے والضارب ابویہ حتی یستغیثا، وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ کو مدد کرنے کے باوجود بھی مارتا، ماں باپ کہنے کی تو ساری مدد کر نہ کر، وہ ماں باپ کو مارے، اس بدبخت کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ پاک بھی کرے گا گناہوں سے، جہنم میں سب سے پہلے لگے گے۔ اچھا ماں باپ کو تھپڑ مارنا مراد نہیں ہے، یہ تھپڑ مارنا، ڈنڈا مارنا، سوٹا مارنا یہی مراد نہیں ہے، لفظ اس سے مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار کہتے ہیں، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ اٹھتا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں پھول مارے تو کانٹے سے بھی زیادہ مارنے کو دکھ ہوتا ہے، کہیں کہ پتھر بندہ جب لگے تو خوشی ہوتی ہے، اور جب کسی کی طرف سے پھول آئے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو خالی مارنا یہ ہاتھوں سے یا ڈنڈوں سے مراد نہیں ہے، لفظ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، لفظ تیر بھی ہوتے ہیں، لفظ تلوار بھی ہوتے ہیں، لفظ نشتر بھی ہوتے ہیں، لفظی تو ہوتے ہیں سب کچھ کام جاتے ہیں۔ جہاں پر ہتھیاروں کی رینج ختم ہو جاتی ہے وہاں پر لفظوں کی ابتدا ہوتی ہے، لفظ بڑے طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے کہتے ہوں کہ لفظ تو انسان کے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں۔ جو بندہ کسی کے سر پہ چوٹ لگائے 2 ہفتوں کے بعد زخم پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن جس نے گالی 10 سال پہلے دی تھی آج وہ بندہ یاد رہتا۔ جو لفظ توڑنے، جو دل توڑنے والے لفظ ہوتے ہیں وہ انسان کو قبر کی دیوار تک بھی نہیں بولتے۔ تو فرمایا کہانی کو بھائی یہ حتیٰ یہ تلویزہ بدت تنگ کرنے کے باوجود بھی ماں باپ کو ماننے والا جو بدبخت ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا بدموسی جیران اور حتیٰ ینالوہ، کہ چھٹا بدبخت وہ ہے کہ جو اپنے ہمسائے کو تکلیف اتنی دے جہاں تک کہ وہ اس کے اوپر آگ کے لعنت ہی بھیج دے۔ ہمسایوں کو تکلیف دینے والا، تنگ کرنے والا۔ اچھا کیسے تنگ کیا جاتا ہے؟ گڈیوں کا دور وہ کوٹھے پہ چڑھ دیں، یقین ہمیں ساگت دن وہ بہن بیٹی جو ہے وہ کپڑے باہر پھرانے کے لیے باہر نہیں جاتی، وہ ساتھ کا ہمسایا وہ حرامی کوٹھے پہ چڑھا ہوتا ہے، جب اترے گا تو پھر ہے نا وہ ہمارے بہنیں بیٹیاں یقین مانے جن بیچاروں کے گھر وہ نیچے ہیں، وہ ساتھ دن وہ اپنے گھر کے اندر سے گزر کے واش روم تک نہیں جاتے۔ کیوں؟
وہ ہمسائے کو تنگ کرنے والا چڑھا ہوا، اپنے گھر کا پردانے کا پوچھ طرف کر دیا، ڈیڈ کی آواز اونچی کر دی، گلی میں پانی اس کا دروازے کی آگے کھڑا کر دی. یہ ساری چیزیں تکلیف ایسے دینی اور کیسے، یہ تو نہیں کہ گھر وہاں سے پڑھ کے تھپڑ مارنا ہی تکلیف دینا ہوتی، تکلیف اور بھی کئی طرح سے دی جاتی. ہمسایوں کے گھر کی طرف نگاہ لگانے والے، اور پھر یہاں تک آخری جو بدبخت وہ بھی اسی کے بارے میں فرمایا وَالنَّاقِضُ حَلِيلَةَ جَارِهِ، اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا. اچھا زنا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے. میں نے پچھلے جمعے کے اندر میں ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندے خواب میں میرے پاس آئے، دو فرشتے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، پھر جگہ پہ گزرے تو وہاں شور گوگا کی آواز آ رہی تھی، چیخ اور پکار ہو رہی تھی. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں. جب نیچے سے آواز اوپر آتی وہ چیخیں مارتے تھے. میں پوچھا بندوں سے کہ بتاؤ یہ کون سی بدبخت ہے؟ مجھے بتا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. اچھا وہ زانی تو ٹھیک تھے، لیکن ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ. ایسے تو نہیں کہا جاتا ہمسایہ ماں کو جایا. اور بھائی یہ ایسا گناہ ہے بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، مجبور ہو جاتا ہے. اب گھر اٹھا کے تو نہیں جا سکتا کہیں بھی. اور ہمارے ہاں سب سے پہلے کئی ایسے بیچارے گھروں میں مجبور ہیں، وہ بیچارے ادھر سے دیوار اونچی کی، پھر ادھر سے اونچی کر لی، پھر ادھر سے کر لی، پھر ادھر سے کر لی، گھر کا سایہ ختم کر دیا. کبھی ادھر کوٹھا بنا رہے ہیں، ان کے ہمسایوں کے لڑکے کام کرتے ہیں، کبھی ادھر کر دیا. جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں کبھی وہ غور سے دیکھیں ایک بیٹی کی پرورش کرتے کرتے باہر کیسی کیسی سٹیپس لے جاتا ہے، کیسی کیسی مشکلات اس کو آتی ہیں. تو ہمسایوں کو تکلیف دینے والا اور ہمسایوں کی بالخصوص بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا، آنکھوں کا زنا کرنے والا، اس کی طرف تام کر کے دیکھنے والا، یہ بھی ان سات بدبختوں میں شامل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو نگاہ کرم فرمائے گا، نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کو آگے دنیا کے ساتھ جمع کرے گا. سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دے گا. عزیز سامعین محترم، جو میں آپ کے ساتھ ایک سیریز شروع کی ہوئی میں نے، یہ شیطانی چکر میں جب بندہ پھنستا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے استعمال کا بھی وہ شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی گناہوں کی لڑائی ہے. یہ ایسا شیطانی چکر ہے دوستو، یاد رکھیں. ایک گناہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا پہلے شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے بڑی دنیا کو اس چکر کے اندر پھنسائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات کا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطانی چکر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.